گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد موضع اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے، تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا، کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا، بے ادبی نہ ہو جائے، حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا۔ اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں دکان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والوں نے کی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے، گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے، رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں، ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، ساتھی پہ سوار ہو جائیں، رات کا وقت ہے، جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے، ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے ساتھ باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسماں بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ اس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض،
گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے